السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الحجر کی آیت نمبر 88 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 99 سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَقُلْ، اور کہیے، انی انا النذیر المبین، یقیناً میں ہوں جو بڑا ہی کھلے انداز میں ڈرانے والا ہوں۔ کما انزلنا، کہ جیسے ہم نے نازل کیا، علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ فوربک، تو پس قسم ہے آپ کے رب کی، لنسألنہم اجمعین، البتہ ضرور برضرور ہم سوال کریں گے ان سب سے، عما کانوا یعملون، اس کے بارے جو وہ عمل کرتے تھے۔ گزشتہ آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ مشرکین مکہ سے اعراض کیجیے، اور جو یہ باتیں کرتے ہیں اس پر درگزر سے کام لیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمائے ہیں، اور یہ کہ ان کو اللہ نے دنیاوی طور پر جو کچھ آسائشیں دے رکھی ہیں ان کی جانب نہ دیکھیے، اور آپ ان کی ان کرتوتوں پر غمگین بھی نہ ہوں کہ اب ان کا کیا بنے گا، یہ اپنے حال پر پہنچیں گے، اور اہل ایمان کی طرف توجہ فرمائیں اور ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیں، ان کے ساتھ شفقت اور رحمت والا معاملہ فرمائیں۔ اب مزید فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو صراحتاً بتا دیں کہ میرا کام تو صرف اتنا ہے کہ میں کھلے انداز میں ڈرانے والا ہوں۔ یہ جو تم بار بار کہتے ہو کہ آپ شاعر ہیں یا مجنون ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں، تو تم جو کچھ مرضی کہتے رہو، تمہارے ان کاموں کی عوض جو کچھ آنے والا ہے میں تمہیں اس سے خبردار کرنے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر تمام انبیاء کے متعلق یہی فرمایا کہ وہ خوشخبریاں بھی دینے والے تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ رسلا مبشرین و منذرین، رسولوں کی جماعت جو خوشخبریاں دینے والے بھی تھے اور ڈرانے والے بھی تھے۔ تو بسا اوقات جو سیاق و سباق ہوتا ہے اس کے مطابق صرف خوشخبری دینے والی بات ہوتی ہے تو وہاں پر اس صفت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جہاں پر صرف وعید ہوتی ہے وہاں پر ڈرانے کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ وعید کی بات ہے کہ تم تمسخر اڑا رہے ہو، مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہو، اور اگلی آیات میں بھی آئے گا کہ انا کفیناک المستہزئین۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو صراحتاً بتائیں کہ آپ کھلے انداز میں ڈرانے والے ہیں۔ کس چیز سے ڈرانے والے ہیں؟ اس عذاب سے جو ان کرتوتوں پر نازل ہوتا ہے۔ اب یہ پوچھتے تھے کہ وہ کیسے آئے گا، کب آئے گا، کیوں کر آئے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے ہم نے تقسیم کرنے والوں پر پہلے نازل کیے۔ یعنی یہاں پر عربی زبان کا اعجاز ہے کہ وہ بہت ساری بات کہے بغیر سمجھا دیتی، کیونکہ نذیر مبین آیا، اس کے بعد فوراً کما آیا، جیسے ہم نے نازل کیا مقتسمین پر۔ کیا چیز؟ جس کا ڈراوا ہے، چونکہ آپ کو کہا
کہا گیا کہ آپ کھلے انداز میں ڈرانے والے ہیں، یعنی اس عذاب کا جو پہلے قوموں پر بھی آتا رہا۔ یہ مقتسمین کون ہیں؟ دو آراء ہیں مفسرین کی ان کے بارے میں۔ ایک وہ جنہوں نے پرانے دور میں اپنے اپنی شریعت کو اختلاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے کیا، یہود بھی اور نصارہ بھی، جو مختلف ٹولیوں کے اندر بٹ گئے اور وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، بجائے اس کے کہ دین پر عمل کرتے، اپنی خواہشات کے مطابق دین کو انہوں نے بیچنا شروع کر دی۔ تو وہ ہیں مختصمین۔ جس طرح ان کے اوپر عذاب آیا، اس طرح تم لوگ بھی ایمان قبول کرنے کے بجائے اختلافات میں پڑھ کے، ادھر ادھر کی باتوں میں پڑھ کے، غیر ضروری باتوں میں پڑھ کے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو، تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک ہو۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ مقتسمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو قسمیں اٹھاتے تھے۔ یہ قسم سے ہے، یہ تقسیم سے نہیں ہے، یہ قسم سے ہے، جو اپنے اپنے زمانوں میں قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی اور رسول نہیں ہے۔ اور قوم عاد، قوم سمود کے جو لوگ تھے اور بہت ساری دیگر قوموں کے بھی، ان کا تذکرہ قرآن میں جا بجا موجود ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ یہ جو ہے اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہی بات مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، مختلف ہیلے بہانوں سے، کبھی کسی کے سامنے قسمیں اٹھا کر، کبھی کسی کو کسی طریقے سے گمراہ کر کے، کہ یہ بات بتا سکیں کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول نہیں۔ اللہ نے فرمایا جو پہلے قسمیں اٹھاتے تھے ان کا جو حشر ہوا، تمہارا حشر بھی ویسے ہی ہونے والا ہے۔ اب فرمایا تم میں سے کون؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اس کے احکامات کو پارا پارا کر دی، یا اس کو مختلف قسم کی کہانیاں بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ عضین، عضو جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہر عضو اعضاء کی کا جو ایک سنگولر ہوتا ہے وہ عضو ہوتا ہے، ان کو عضو کیوں کہتے ہیں؟ کہ جدا جدا ہوتا ہے، پورے جسم میں سے ایک ایک جدا جدا جس نے جدا جدا کر دیا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہاں پر القرآن سے مراد یہ قرآن نہیں ہے بلکہ یہ قرات سے ہے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، یعنی جو کچھ ان کے پاس قرات کے طور پر آیا، یعنی تورات، انجیل یا سابقہ کتابیں یا صحیفے، انہوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کے احکامات کو پارا پارا کر دیا۔ تو فوربک، آپ کے رب کی قسم ہے، لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور بضرور ان سب سے سوال کریں گے، پوچھ ہوگی۔ اور معلوم ہے جس سے پوچھ ہوگی وہ بچ نہیں سکے گا، وہ بچ نہیں سکے گا۔ عما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں۔ اچھا، اب قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ان سب سے پوچھ ہوگی جو یہ عمل کرتے رہے اس کے بارے میں، اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے یوم لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، جس دن کوئی بھی انس اور جن اس کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی ایک جگہ یہ ہے کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اور ایک جگہ یہ ہے کہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ کیا یہ قرآن آپس میں تعارض ہے؟ یہ تعارض نہیں۔ مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ عمل کیا یا نہیں کیا، کیونکہ اس کے تو ثبوت موجود ہوں گے، ثبوت موجود ہوں گے۔ اور جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ پوچھا جائے گا، وہاں یہ سوال ہوگا کہ کیوں کیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جی سوال کہ تم نے کیا ہے یا نہیں، بتاؤ کیا ہے یا نہیں کیا۔ جس طرح بسا اوقات ہم جو ہے نا بچوں سے پوچھتے ہیں، جی خبر ملی جی فلاں بچہ غلط کام کر رہا تھا، پتہ نہیں ہے کہ اب کیا ہے یا نہیں کیا، تو پوچھتے ہیں تم نے یہ غلط کام کیا؟ تو یہ بات نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ تم نے یہ کیا یا نہیں کیا، کیونکہ قرآن جا بجا کہتا ہے کہ ان کا نامہ اعمال، فرشتوں کی لکھی ہوئی باتیں، پھر جس کا یہ انکار کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کی زبانیں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں، ان کے اعضاء اور دیگر گواہ سارے کے سارے گواہیاں دیں گے کہ یہ کر کیا ہیں یہ۔ تو وہ تو سوال نہیں ہوگا کہ جی تم نے کیا ہے یا نہیں کیا، سوال اس بات کا ہوگا کہ تم نے کیوں کیا ہے۔ اور یہی بات ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حساب ہوگا نا، تو جو نیک لوگ ہیں ان کا حساب یہ ہوگا کہ بس نامہ اعمال سامنے پیش کیا جائے گا اور ان کے اعمال کو ان کے سامنے سے گزار دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا جس بندے کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا کہ یہ عمل کیوں کیا، وہ جواب نہیں دے سکے گا، اور یہ سوال پوچھا ہی اس سے جائے گا جس کو عذاب دینا مقصود ہوگا۔ تو یہ ہے
لنسألنہم اجمعین، ہم ضرور برضرور سوال کریں گے سب سے، عما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو یہ جواب ہر ایک نے دینا ہے، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اچھا یا برا، اس کو کرتے اس بات کا احساس ہو کہ مجھے جواب دینا پڑے گا، جواب دینا پڑے گا۔ یہ جواب دہی کا احساس اصل میں معاشرے کو بہترین بناتا ہے۔ جس معاشرے کے لوگوں میں یہ جواب دہی کا احساس ہو وہاں معاملات ٹھیک چلتے ہیں۔ جہاں یہ احساس موجود نہ ہو وہاں جگہ جگہ لکھ کر لگانا پڑتا ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، پھر بھی چوریاں ہوتی، پھر بھی حق مارے جاتے ہیں، پھر بھی ہیراسمنٹ ہوتی۔ کیوں ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آخرت کے جواب دہی کا احساس نہیں۔ اللہ میں آخرت کی جواب دہی کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔